جی میرے عزیزو، پاسٹر وقار عظیم، آج ہم سیکھیں گے 7 صلیبی کلمات میں سے چوتھا کلمہ، اور جو آپ متی کی انجیل اور اس کا 27 باب اور اس کی 46ویں آیت یعنی 46 ورس اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ میرے عزیزو، یہ جو الفاظ ہیں یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہ جب اس کلمہ کی میں تیاری کر رہا تھا تو ان ساری چیزوں کے اوپر ہم بے تحاشا دفعہ اس کلمہ کو سنتے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کا ہسٹوریکل پاس منظر بتاتا چلوں کہ اس کلمہ کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات ہیں، اور پھر خدا کے خدام نے ان تمام اعتراضات کو جو اعتراضین نے لگائے ان کا بائبل مقدس کی روح سے ایک بڑا ہی اچھا اور مستند جوابات ان کو دیے۔ ہم لوگ اتنے ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے اس کو تو نہیں دیکھیں گے، میں سادہ، کیونکہ بچے اکثر اس کلمہ کو بیان کرتے ہیں، میں نے بتایا گڈ فرائیڈے والے دن، تو میرا مقصد یہ نہیں کہ ہم کمپٹیشن کریں، ہم اس کے جو اعتراضین ہیں ان کو یہاں پر سیٹسفائیڈ کریں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ عام جو بچہ ہے یا عام انسان جو چاہتا ہے کہ میں اس کو بیان کروں اس کلمہ کو، تو اس کی رہنمائی کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی آج تشریح پر غور کریں گے، اور میری جو ناقص عقل ہے، جیسے مجھے خدا گائیڈ کرے گا، میں اس کلمہ کو آپ تک پہنچاؤں گا۔ بڑے غور سے سنیے گا۔ یہ الفاظ ہیں، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو یہ میرے عزیزو لکھا ہے کہ تیسرے پہر، سب سے پہلے اس بات کو جاننا کہ ٹائم کیا ہو چکا تھا۔ تو جو دن ہے اس کو 4 پہروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا پہر جو ہے صبح 6 بجے سے 9 بجے تک، اور دوسرا پہر 9 سے 12 بجے تک، اور تیسرا پہر جو ہے وہ 12 سے دوپہر 3 بجے تک، اور چوتھا پہر جو ہے وہ 3 بجے سے غروب آفتاب تک۔ تو یہ جو کلمہ ہے وہ تیسرے پہر یعنی 12 سے 3 کے درمیان، اور یہ وہ حالت تھی جس میں خداوند یسوع المسیح کو صلیب پر لٹکے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، اور جو خون تھا باڈی سے رس چکا تھا، اور کافی زیادہ کرب اور تکلیف اور جان کنی کی حالت میں خداوند یسوع المسیح ان ساری سچویشن کو فیس کر رہے تھے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ مسیح کی موت جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں قیمتی ہے؟ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ یہ جو کلمہ ہے یہ کفارے کا کلمہ ہے، فتح مندی کا کلمہ ہے۔ اس نے اس دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا اس کو پائے تکمیل تک بن جائے۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ کفارے کو پورا کرے اور فتح کو بلند کرے، کہ جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا اس نے اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اور اس کی یہ جو صلیبی موت تھی یہ اتنی زیادہ پاورفل تھی کہ اس نے دنیا کے گناہوں کی کیا کر دی، قیمت ادا کر دی۔ اور میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ صرف ان گناہ گاروں کے لیے جو یہ ان گناہ گاروں کے لیے معافی تھی جو یسوع کو نجات دہندہ مان لیتے ہیں، اور یہ آیت مسیح فدیہ کی عظمت اور برتری کو ثابت کرتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہودیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کی قربانی کی طرح آنتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ ہمارے گناہوں کا کیا ہو گیا، کفارہ ہو گیا۔ لیکن مسیحیت کے اندر خدا خود کیا ہو گیا، قربان ہو گیا، اور ہمارے لیے وہ کیا ہے کہ فتح مندی کا نشان ٹھہرا۔ اور جو یہودی تھے وہ ہر سال قربانی کرتے تھے اور گناہوں کی یاد کو تازہ کرتے تھے، لیکن میرے عزیزو مسیح کی جو قربانی ہے، جو مسیح کا کفارہ ہے، وہ یہ ہے کہ مسیحیت میں قربانی نے گناہ کو کیا کر دیا، دور کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو قربان کر کے گناہ کو کیا کر دیا ہے، مٹا دیا۔ اس لیے یہ ابدی کفارہ ہے، اس لیے وہ اس دنیا میں آئے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، میں بتاتا چلوں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات کہ یہ جو باپ، بیٹا اور روح القدس ہے یہ تو الگ نہیں ہو سکتے، اور میں نے تو یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ الگ نہیں ہو سکتے۔
اور اطرازین نے اعتراض لگائے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ کیسے الفاظ ہیں کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ یہ الفاظ کیوں دہرائے گئے, کیوں ادا کیے گئے, اور یہ الفاظ کی جو ریالٹی ہے وہ کیا ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ خدا جو ہے وہ چھوڑے اپنے بیٹے کو. اور پھر کیا ہے کہ بعض جو تشریح کرنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے اوپر اس وقت گناہ تھے دنیا کے, تو خدا کی ذات اقدس جو ہے وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتی, تو اس وجہ سے خدا نے اس کو کیا کر دیا, چھوڑ دیا. یہ بھی تشریح غلط ہے. اور سکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں حقیقت کیا ہے, اس میں حقیقت کیا ہے اس بات میں کہ یہ الفاظ جو دہرائے گئے تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, ان کا اقتباس اور ان کا جو سٹیٹس ہے وہاں پر ادا کرنے کا وہ کیا ہے. تو میرے عزیزو, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی آنکھ گناہ کو نہیں دیکھ سکتی, میں ان کو یہ بتا دوں کہ جب نوح کے دور میں خدا نے نظر کی تو اس نے کیا دیکھی ہے, نجاست اور ناراستی دیکھی, اور وہ خدا نے آبزرو کی ہے. اور کیا ہوا کہ اس نے ناراستوں سے راستوں کو کیا کر لیا, جو راست باز تھے نوح کی فیملی کو نکال لیا اور پوری دنیا کو کیا کر دیا, غرق کر دیا. یہ کس نے ڈیفرینشیٹ کیا کہ جو گناہ گار تھے اور جو نیکوکار تھے, کس نے, خدا نے آبزرو کیا. خدا دیکھتا ہے اور آبزرو کرتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے گناہ کر رہا ہے اور یہ کیا ہے کہ راستہ ہے, تبھی تو کیا ہوگا, روزے قیامت ہوگا. اور اس میں بھی تو خدا نے کیا کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ اور جزا اور سزا ہے, جہنم ہے اور بہشت ہے کا کنسیپٹ ہے. اور خدا نے ہی یعنی کہ لوگوں کے گناہوں کو کیا کرنا ہے, پرکھنا اور دیکھنا ہے. تو یہ جو بات تھی کہ وہ گناہ تھے اس وجہ سے خدا الگ ہو گیا, یہ بالکل کہنا کیا ہے کہ غلط تشریح ہے. میں آگے جا کے بتاتا ہوں. یہودیت میں قربانیاں صرف ایک قوم کے لیے ہوتی تھیں, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ مسیحیت میں قربانی اقوام کے لیے گزاری ہے, اور وہ دنیا کا گناہ اٹھا لے گیا. ہاللیلویہ. میرے عزیزو, میں بتا رہا تھا کہ یہودیت میں قربانیاں صرف ایک قوم کے لیے ہوتی تھیں, لیکن مسیحیت میں قربانی اقوام کے لیے گزاری گئی, اور وہ دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اسی لیے یہ ازلی اور ابدی کفارہ ہے. میرے عزیزو, جس طرح ایک ہی شخص آدم کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے, اسی طرح یسوع کی فرما برداری سے, اس کی قربانی سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہرے. میرے عزیزو, جب یہ کلمہ ادا کیا گیا تو میں نے بتایا دن کا تیسرا پہر یعنی 12 سے 3 کا ٹائم ہے, اور یہودی عین اسی وقت کیا کرتے تھے, قربانی گزرانتے تھے. جب مسیح قربان ہوا اس وقت بہت سے لوگ, اور اسپیشلی 4 قسم کے لوگ اس کے چوگرد موجود تھے. ان میں عام لوگ, مذہبی لوگ, اور سپاہی اور ڈاکو. اب جب اس نے کہا ایلی ایلی لما شبقتنی, یعنی اے میرے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, تو چاروں طرف سے یہ فضا اس وقت گونج رہی تھی, خود بھی بچ ہمیں بھی بچا. اور پھر کیا ہے کہ ایک دم جب یہ صدا لگائی گئی تو بہت سے جو لوگ تھے وہاں پر موجود وہ یہ کہنے لگے کہ یہ ایلیا کو پکارتا ہے, اب ایلیا دیکھتے ہیں اس کی مدد کو آئے گا کہ نہیں. حالانکہ وہ زبان کو سمجھتے تھے, اس میں اس بھیڑ کے اندر بتھیرے اس زبان کو سمجھتے تھے, اور وہ صاف صاف جانتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن یہ طنزیہ انداز میں کہا گیا کہ دیکھتے ہیں ایلیا آتا ہے یا نہیں. اور کچھ کے جو موقف تھے وہ کچھ باتیں ایسی اس وقت کہی جاتی تھیں کہ ایلیا جو ہے وہ آتا ہے جب کوئی مصیبت میں ہے, کوئی راست باز, تو وہ ان کو بچانے آتا ہے. اور اس بات کے لیے حالانکہ یہ خدا یسوع المسیح خود اپنے لب مبارکہ سے الفاظ ادا کرتے ہیں, اور یہ لوگوں کا کیوں موقف تھا کہ ایلیا آئے گا. ایک تو بتایا کہ طنزیہ انداز میں, ایک کچھ لوگوں کا واقعے میں ہی ماننا تھا کہ ایلیا آئے گا. جب ہم ملاکی کی کتاب اور اس کا 4 اور اس کی 5ویں ورس میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے, دیکھو خداوند کے بزرگ ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا. تو یہ کوڈ کر رہے تھے ورس کہ واقعی شاید ایلیا آئے گا. خداوند یسوع المسیح اپنی موت سے پہلے ہی باخبر تھے, ان کو اندازہ تھا, اور وہ اس سارے کے سارے جو
مقصد کو جس سے وہ اس دنیا میں آئے، ازلیں عرش بری کو چھوڑ کر زمین پر آئے، وہ جانتے تھے، تو وہ کیوں کر یہ گلہ کر سکتے تھے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، حالانکہ وہ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے تو اس دنیا میں موجود تھا۔ میں اسی لیے آیا، جب ہم متی 20 باب اور 28 آیت کا مطالعہ کرتے تو لکھا ہے میں اسی لیے آیا ہوں کہ بتھیروں کے لیے اپنی جان دوں۔ اس کو پتا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہونا ہے، تو وہ کیوں یہ گلہ کرے گا؟ ٹھیک ہے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے کہا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ میرے عزیزوں میں بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں کہا گیا۔ پھر جب ہم یوحنا 4 بار اور 34 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے یسوع نے ان سے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا۔ وہ تو یہ اپنی جو زندگی تھی، جو اس کی زندگی پریچنگ کی لائف تھی، اس میں یہ والی باتیں کہتا رہا کہ میں آئے اس لیے ہوں، میں نے اس مقصد کو پورا کرنا ہے، بھائی میں نے ازلی ابدی کفارہ کمپلیٹ کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی جان کا کیا کروں، نذرانہ پیش کروں۔ اور وہ کیوں کر گلہ کرے گا کہ اے میرے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میرے عزیزو، یہ جو ورڈس ہیں، یہ جو الفاظ ہیں جو خداوند یسوع المسیح کے لب مبارکہ سے صادر ہوتے ہیں صلیب پر، وہ اس لیے کہ جو خداوند یسوع المسیح ہیں وہ ورد کر رہے تھے کلام اقدس کی آیات کو۔ جب ہم زبور 22 اور اس کی پہلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اے میرے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ بیسیکلی اس کلمہ کے اندر جو اختیاری بات ہے، جو ہم نے اختیار کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ کس طرح پورا جسم جو ہے وہ خون جو ہے پورے جسم سے وہ نکل چکا ہے اور موت بالکل قریب ہے اور تکلیف اور کرب اور جان کرنے کی حالت میں، لیکن ایک بات جو ہمارے لیے سبق موضوع وہ یہ ہے کہ اس نے کلام کا ورد کرنا نہیں چھوڑا۔ میرے عزیزو، اس نے یہ جو الفاظ دہرائے ہیں وہ ورد کر رہا ہے کلام اقدس کا، وہ کلام اقدس کے اندر سے آیت کریمہ جو زبور 22 کی ہے اس کو پڑھ رہا ہے۔ اس میں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے اختیاری بات یہ ہے کہ ہم چاہے جس مرضی حال میں ہوں، تلواریں ہماری گردنوں پر رکھی ہوں اور ہمیں بھوکوں پیاسوں مارا جا رہا ہو، ہم کسی قید میں ہوں، ہم بہت بری تکلیف میں بھی ہوں، تو اس کلمہ سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ میرا اور آپ کا معجد، میرا اور آپ کا نجات دہندہ یہ سکھاتا ہے کہ کلام اقدس کے ورد کو نہیں چھوڑنا۔ یہی اصل زندگی ہے اور یہی اصل زندگی کا مقصد ہے کہ ہم نے کلام اقدس کے ورد کو نہیں چھوڑنا۔ خداوند یسوع مسیح صلیب پر جان کرنے کی حالت میں بھی اپنے اصلی اور الہی مقصد کو نہیں بھولا۔ حالانکہ اگر ہم نفسیاتی طور پر دیکھا جائے تو بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی شخص کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ اس سچویشن کے اندر جو اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہو تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ برا چاہتا ہے، لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح نے اس مصیبت کی گھڑی میں بھی کلام اقدس کے ورد کو نہیں چھوڑا، نہ ان کے لیے کوئی بد دعا چاہی، نہ ان کے لیے کوئی برا بلا کہا، بلکہ وہ کلام اقدس کا ورد کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی وہ زبور 22 کی آیات کو تلاوت کرتا ہے۔ اور یہ اس بات کا اثر ہے، میں ماؤں کے لیے بھی کہوں گا کہ جو یہودی مائیں تھیں جیسے ماں مریم، اس نے خداوند یسوع المسیح کی پرورش کی اور وہ کیا کرتی تھی کہ کلام اقدس کی آیات کو دہراتی اور یاد کرواتی تھیں، اور ماؤں کو چاہیے کہ وہ بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ ہر حال میں وفا کا دامن نہ چھوڑیں اور ہر حال میں اس بائبل کے تقدس کو بحال رکھیں۔ اور جب ہم بائبل کے تقدس کو بحال رکھیں گے تو یہی کلام الہی ہمیں خدا کے ساتھ جوڑتا ہے، بلکہ یہی خدا ہے اور اس کی ایک ایک حرف جو ہے وہ کلام کے اندر جو لکھا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ تو اس طرح ہم اپنی وفا کا ثبوت دیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، نظر آتا ہے کہ دوسروں کا اس کو خیال ہے اور وہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، زبور 22 کی تلاوت کرتا ہے، اور ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم بھی کیا کریں، زبور 22 کی تلاوت کریں۔ ایک اور ریفرنس آپ کو دیتا چلوں کہ یہ اس کی محبت تھی ہمارے لیے کہ اس نے اپنی جان کا فدیہ دیا۔ جب ہم
यूहन्ना का पहला खत 4 बार उसकी 10वीं आयत का मुताला करते तो लिखा है, मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत रखी है, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की है और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को क्या कर दिया है, भेजा है। मैं एक शेर पढ़ूंगा, बड़े गौर से सुनिएगा। तेरे इश्क की है ये जुस्तजू, तेरी कुर्बतों का सवाल है, मेरी सांस है जो रवां दवां, तेरी चाहतों का कमाल है। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर हम इस दुनिया में कायम और दायम हैं तो ये खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत है, प्यार है कि वो इस दुनिया में आए और उन्होंने अज़ली अब्दी कफ़ारा दिया। और यीशु मसीह कलाम से मामूर थे और सलीब पर भी क्या कर रहे थे, कलाम अक़दस को पढ़ रहे थे, उसका विर्द करते हुए हमें क्या आते हैं नज़र। और हमें भी ऐसा ही करना है कि हम भी हर हाल के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के अगर फॉलोअर्स हैं तो हर हाल में कलाम अक़दस का विर्द करें, उनके आयात को पढ़ें। यकीन जानिए यही आपकी ज़िंदगी सेहत को बरकरार रखने का एक फार्मूला है। आपकी दुनियावी ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी का एक बेहतरीन प्लान जो है वो कलाम खुदा है। इसको हमेशा याद रखिए। गॉड ब्लेस यू।